السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کا ایک حکم ہے عدت۔ آج عدت کے اوپر لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں کہ عدت کیوں کرائی جاتی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی 2 سال سے آپس میں نہیں ملے، اس کے بعد طلاق واقع ہو گئی تو اب عورت عدت کیوں پورا کر رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شوہر کافی عرصے سے بہت دور رہتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس عورت سے عدت کیوں پوری کرائی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے حکم کی ایک علت ہوتی ہے اور ایک حکمت ہوتی ہے۔ حکم کا مدار علت کے اوپر ہوتا ہے، حکمت کے اوپر حکم کا مدار نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عدت کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت حمل سے ہے یا نہیں ہے، صرف یہ معلوم ہو جائے اس لیے ہم عدت کراتے ہیں۔ نہیں، یہ عدت کی حکمت ہے۔ عدت کی جو علت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہمیں عدت پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ البتہ یہ کہ عدت میں جو عورت بیٹھی ہے اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فوائد کیا ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس کے فوائد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس سے برات رحم معلوم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رحم کے اندر کچھ گڑبڑ معاملہ تو نہیں ہے، رحم صاف ہے یا نہیں ہے، بچہ پیٹ میں رہ تو نہیں گیا ہے، صاف الفاظ میں یہ بھی اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف یہ سمجھنا کہ اسی ہی کی بنا پر عدت پوری کرائی جا رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں اس لیے عدت پوری کرائی جا رہی ہے، پھر وہ اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ آج کل اس طرح کی ٹیکنالوجی اور جدید آلات ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رحم بالکل پاک صاف ہے، پھر عدت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدت کا مقصد الگ ہے اور عدت کی علت الگ ہے۔ علت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ہم کو یہ عدت پوری کرنی ہے، اور مقصد یعنی حکمت یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے برات رحم کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں جو اس فتوے کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ عدت کی مشروعیت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد برات رحم یعنی رحم کا پاک کرنا ہے۔ رحم بالکل پاک صاف ہو جائے، بچے دانی بالکل پاک صاف ہو جائے، یہ ایک مقصد ہے۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نکاح کی اہمیت کو 2 بالا کرنا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نکاح ختم ہوا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت اہم معاملہ تھا، بہت اہم رشتہ تھا، اب یہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی بنا پر اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے دوسری آگے ہمیشگی کا پیکر بنانا ہے۔ عدت کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نکاح کو برقرار رکھیں۔ نکاح کوئی معمولی کھیل نہیں ہے کہ جس کو توڑ دیا جائے پھر جوڑ لیا جائے، نہیں، اس کے بعد عدت میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اہمیت بتلانے کے لیے اور بھی بہت سارے مقاصد علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ بس ہم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سمجھنا کہ عدت اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ رحم کے خالی ہونے کا علم ہو جائے، یہ غلط ہے۔ عدت اصل کرائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے برات رحم کا علم ہو جاتا ہے۔ آج کل اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ عدت پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں، جبکہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ رحم بالکل خالی ہے، شوہر 20 سال سے جدا ہے، اس کے باوجود عدت پوری کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ اس سے رحم کے بری ہونے کا علم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم عدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر پورا کریں۔